چھوڑتے کام ادھورا نہیں ہمت والے، کام پورا نہیں کرتے کبھی راحت والے، بازی لے جاتے ہیں جو لوگ ہیں محنت والے، بازی لے جاتے ہیں جو لوگ ہیں محنت والے، ہار جاتے ہیں صدا سستیوں غفلت والے، پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کرو، پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کرو۔ ترقی کا راز دل کی ڈائری پر نوٹ کر لیجئے، دو بات ہے صرف، اس کو لکھ کر کے لے جائیے۔ حلال کمانا ہوگا، حساب سے خرچ کرنا ہوگا، 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ آپ گھر سے باہر آپ کو سکون نہیں ہے، گھر آتے ہیں سکون نہیں ہے، گھر سے باہر آپ کو سکون نہیں ہے، گھر میں مصیبت ہے، گھر سے باہر مصیبت ہے، اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ گناہ ہو رہا ہے، غلط ماحول میں ہے، حرام کما رہا ہے۔ حرام سے بچنے کا 3 راستہ میں بتا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ سود سے زیادہ آپ پیسہ کمائیں گے، سود سے زیادہ۔ بچنے کا راستہ یہ ہے، اگر کوئی آپ سے پیسہ مانگنے کے لیے آ رہا ہے تو اس سے پوچھئے بھائی تم قرض لینا چاہتے ہو؟ وہ بولے گا ہم کو قرض چاہیے 5000، اس کو 5000 روپیہ آپ قرض دیجئے اور اس سے کہیے تم تجارت کرو، اس میں نفع ہو میرا حصہ بھی ڈالو، اس میں نقصان ہو میرا حصہ بھی کاٹو۔ آپ نے پیسہ بھی دیا، آپ کا بھلا بھی ہو گیا، دنیا بھی آباد، دین بھی آباد۔ کوئی اگر پیسہ مانگنے کے لیے آپ سے آئے، سود پر پیسہ مانگنے کے لیے آئے تو اس سے پوچھئے تم کیا لینا چاہتے ہو؟ وہ بولے گا تھریشر مشین چاہیے، مارکیٹ سے تھریشر مشین خرید کر کے دے دیجئے اور اس پر مہینے کا کرایہ لگا دیجئے، وہ تھریشر مشین آپ کی ہے، کرایہ آپ کو مل رہا ہے، اس کی بھی دنیا بن گئی، آپ کی بھی دنیا بن گئی، وہ بھی خوش نصیب، آپ بھی خوش نصیب۔ تیسرا طریقہ ہے، ایک آدمی آپ سے قرضہ لینے کے لیے آیا، آپ اس سے پوچھئے کیا سامان تم کو چاہیے؟ وہ بولے گا ہم کو پلنگ چاہیے، کرسی چاہیے، آپ مارکیٹ میں جائیے اس کو خریدیے، 5000 روپے میں آپ نے خریدا، 6000 روپے میں آپ نے اس کو بیچ دیا، اس کا بھی بھلا ہو گیا، آپ کا بھی بھلا ہو گیا۔ کر تو بے ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بے ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بے ترقی دنیا میں، کر تو بے ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کرے۔ جوانوں کے حوالے سے آخری پیغام، زحمت تمام، میں ترقی کا راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ جوان کی عمر میں برکت بھی ہوگی، جوان اگر کوئلہ کو چھو لے گا سونا ہو جائے گا۔ یہ راز کیا ہے؟ صرف دارو کو چھوڑ دے، دارو کو چھوڑ دے گا، اتنا بڑا خوش نصیب ہوگا کہ اگر کوئلہ بھی چھو لے گا سونا ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں انڈا ہوگا، کچا انڈا، اس کو آپ توڑیے، توڑ کر کے آپ شراب کے گلاس میں ڈال دیجئے، وہ ایسے ٹائٹ ہو جائے گا جیسے چولہے پر ابلا ہوا انڈا۔ کچا انڈا آپ نے شراب کے گلاس میں ڈالا، وہ اس طرح ٹائٹ ہو گیا جیسے آگ میں ابلا ہوا انڈا۔ اب آپ کی آنکھ سے پٹی ہٹا رہا ہوں، گلاس کی گلاس شراب جب اندر جائے گی تو اتڑی کو کس طرح ٹائٹ کرے گی۔ آپ کے یہاں مرغی کا گوشت آتا ہے، ایک بوٹی لیجئے شراب کی بوتل میں 3 دن کے لیے چھوڑ دیجئے، ایک بوٹی لیجئے پانی کی بوتل میں 3 دن کے لیے چھوڑ دیجئے، 3 دن کے بعد دیکھیے جس گوشت کی بوٹی کو آپ نے پانی کی بوتل میں ڈالا اس کا رنگ نہیں بدلے گا، جیسا تھا ویسے ہی رہے گا، اور شراب کی بوتل میں جس بوٹی کو آپ نے ڈالا ہے وہ چربی کی طرح پیلی پڑ جائے گی۔ جب گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی تو اتڑی کا حال ایسا ہی ہوگا۔ تیسرا نمونہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کسان آدمی ہیں، آپ نے مکئی کی کھیتی کی ہے، مکئی میں جب پلو لگتا ہے، کیڑا لگتا ہے تو آپ خطرناک قسم کا زہر لے کر کے آتے ہیں بازار سے، اس کو پانی میں گھولتے ہیں اور اسپرے کرتے ہیں،
کل آپ تجربہ کر لیجئے، 99 بوند آپ اس میں پانی کی ڈالیے، 1 بوند شراب کی ڈالیے اور اس کو گھول دیجئے مشین میں، پیٹھ پر رکھ کر کے 10 دن 20 دن 50 دن آپ پھول پر اسپرے کیجئے، پھول مرجھا جائے گا۔ غور کیجئے، جب گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی تو اندر کے پھول کا کیا حال ہوگا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، آپ دارو سے بچ جائیے، اللہ ہر برائی سے آپ کو بچا لے گا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، شراب سے خود بچیں گے، سماج کو بھی بچائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، کسی کو پلائیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، کوئی پلائے گا تو چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ شعر و شراب و نغمہ کے، شعر و شراب و نغمہ کے حقدار بن گئے، بندے خدا کو بھول کے فنکار بن گئے۔ ایمان کو کفر، کفر کو ایمان سمجھ لیا، 2 گھونٹ پی کے اور سیاکار بن گئے، 2 گھونٹ پی کے اور سیاکار بن گئے۔ مسلمان سچا ہے یا پکا ہے، سچا ہے یا کچا ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے، پکا ہے یا کچا ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک بیٹی پر 5 ستم ایک باپ ڈھا رہا ہے۔ بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو منہ لٹکا کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب بیٹا جب پیدا ہوتا ہے تو مٹھائی بانٹتے بانٹتے تھک جاتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ بیٹا آئے گا، مال کمائیں گے بیٹی والے سے، اس لیے بم بم ہے، سینہ اٹھا کر کے ہے، سر اٹھا کر کے ہے، سینہ تان رہا ہے۔ اور جیسے ہی بیٹی آ گئی، منہ لٹکا کر کے بیٹھ گیا کہ کنگال ہو جائیں گے۔ پہلا ستم ایک باپ ایک اولاد پر ڈھا رہا ہے۔ بیٹا پیدا ہوا خوش ہو جاتا ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے غم میں ڈوب جاتا ہے۔ دوسرا ستم جانتے ہیں ایک باپ اپنی بیٹی پر کیا ڈھاتا ہے؟ بیٹا پیدا ہوا اس کو اپنا دھن سمجھتا ہے، بیٹی پیدا ہوئی اس کو پرایا دھن سمجھتا ہے، جبکہ دونوں ایک ہی کھیت کی پیداوار ہے۔ کسی کو اپنا سمجھ رہا ہے، کسی کو بیگانہ سمجھ رہا ہے۔ دوسرا ستم۔ اور تیسرا ستم جانتے ہیں بیٹی پر ایک باپ کیا ڈھاتا ہے؟ کہ بیٹے کو علی گڑھ یونیورسٹی میں تعلیم دلا رہا ہے اور بیٹی کو صرف وستانیہ فقانیہ کرایا ہے، چھچندر ہے باپ، چمبیلی کا تیل لگا رہا ہے، پڑھی لکھی کچھ بھی نہیں ہے، چولہے پر بٹھا کر کے رکھا ہے، وستانیہ فقانیہ کیا ہے۔ بیٹے کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائی، بیٹی کو محروم کیا۔ تیسرا ستم ایک باپ اپنی بیٹی پر ڈھا رہا۔ چوتھا ستم دیکھیے، حج میں جانے والا ہے، ساری زمین جائیداد کا مالک بیٹے کو بنا دیا، حج میں جانے سے پہلے اکاؤنٹ بیلنس کا مالک اپنی بیٹی کو بنا دیا، بیٹے کو بنایا، بیٹا کو مالا مال کیا، بیٹی کو کنگال کیا۔ مرنے کے بعد ساری جائیداد کا مالک بیٹا ہو گیا، بیٹی کنگال ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم نے اپنی بیٹی کو میراث سے محروم کیا، اللہ اپنی جنت سے تمہیں محروم کر دے گا۔ جانتے ہیں یہ شادی مہنگی کیسے ہوئی؟ شادی مہنگی اس لیے ہوئی کہ بغیر جہیز کے، بغیر ڈیمانڈ کے شادی ہو ہی نہیں رہی ہے۔ شادی مہنگی کیسے ہوئی؟ لمبی فہرست ڈالی جا رہی ہے، لمبا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس لیے جو نکاح آسان تھا وہ مشکل ہو گیا۔ اور مشکل کیسے ہوا؟ لڑکا والا لڑکی والے کے جہیز پر نظر رکھتا ہے اور لڑکی والا اپنے بیٹے کی جہیز کی نمائش کرتا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، آپ مالدار ہیں، مبارک ہو، آپ اپنی بیٹی کو دل کھول کر کے دینا چاہتے ہیں، مبارک ہو، لیکن دکھا کر کے مت دیجئے۔ آپ ادھر دکھا کر کے دیتے ہیں، غریبوں پر، غریب کی بیٹیوں پر ستم ڈھایا جاتا ہے۔ نکاح اتنا آسان تھا کہ خطبہ اگر نہیں دیا گیا تو بھی نکاح ہو گیا، قاضی نکاح میں نہیں ہے پھر بھی نکاح ہو جائے گا، جمعہ کا دن ہے نہیں ہے پھر بھی نکاح ہو جائے گا، مسجد نہیں ہے مسجد سے باہر بھی نکاح ہو جائے گا، مہر کا پیسہ نقد نہیں ہے ادھار ہے تو بھی نکاح ہو جائے گا۔ نکاح اتنا آسان ہے کہ لڑکی اگر بول دے اپنی طرف سے ہاں، لڑکا بول دے اپنی طرف سے ہاں، دو آدمی کی موجودگی میں نکاح اتنا آسان کہ نکاح اسی وقت ہو جاتا ہے۔
تازی نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، میاں بیوی راضی کیا کرے گا قاضی۔ کل بارات جانے والی ہے، لڑکا رات میں فون کر رہا کہ تمہارے باپ نے 4 چکا کا وعدہ کیا تھا، 4 چکا آ گیا کہ نہیں آیا، خریدا کہ نہیں خریدا؟ تو لڑکی اس کو تسلی دلا رہی ہے فون پر کہ وعدہ کیا ہے آپ کو مل جائے گا، گھبرائیے نہیں، کل تو نہیں خریدا گیا ہے، شادی کے بعد رخصتی سے پہلے خریدا جائے گا۔ تو لڑکا کھسیا کر کے کہتا ہے بارات کل جائے گی اور ابھی تک 4 چکا خریدا نہیں ہے، تمہارے باپ کی اوقات نہیں ہے 4 چکا دے سکے۔ تو جیسی لڑکی ویسا لڑکا، لڑکی بولی میرے باپ کی تو اوقات ہوائی جہاز دینے کی ہے، لیکن پہلے تم بتاؤ کہ تمہارے باپ کی اوقات ایئرپورٹ بنانے کی ہے؟ حلوائی کی دکان نانا جی کا فاتحہ۔ او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھے نہیں ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوست دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، رسم تلک اب عام ہوئی ہے، کام ہے کتنا گندا، لڑکی والوں کے ہی گلے میں لگ جاتا ہے پھندا، بیچ رہے ہیں یہ لڑکے 2 پیسوں میں ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، دکھ ہے بیٹی والے بیچاروں کا ہے اب یہ حال، بیٹی کی شادی میں نکالے پہلے گھر سے مال، گدھ کی طرح سے نوچ رہا ہے انسان کو انسان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بات ہوئی تھی 200 باراتی منگنی میں بس 30، کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420، بے دعوت کے کھاتے کیوں ہیں یہ زائد مہمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ عورتوں کے حوالے سے صرف 2 پیغام، زحمت تمام، آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ نے ساتھ دیا تو اللہ نے ہمارے اوپر کرم کر دیا۔ دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے، گھر میں جوان بیٹی ہے کنواری ہے تو غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ شادی ہوئی، لڑکا ایک طرف لڑکی ایک طرف، اللہ کے رسول نے ایک نصیحت لڑکی کو کی، ایک نصیحت لڑکے کو کی، دونوں نے ایک ہی نصیحت پر عمل کیا، زندگی میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ وہ نصیحت کیا تھی سنا رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ لڑکی سے کہا کہ دیکھو جس لڑکے سے تمہارا نکاح ہوا ہے یہی تمہارے لیے جنت ہے، یہی تمہارے لیے دوزخ ہے، اگر تم اس کو خوش رکھو گی تمہارا انتقال ہو گیا تو سیدھے جنت میں جاؤ گے، اگر تم نے اس کو ناراض کیا تمہارا انتقال ہوا سیدھے جہنم میں جاؤ گے۔ یہی لڑکا جو تمہارا شوہر ہے تمہارے لیے دوزخ ہے، تمہارے لیے جنت ہے۔ اب لڑکے کو صرف ایک نصیحت کی ہے، زندگی میں کبھی جھگڑا رگڑا نہیں ہوا۔ لڑکے سے کہا یہ جو لڑکی جس سے تمہارا نکاح ہوا ہے تم سے زیادہ قربانی کی ہے۔ کہ یا رسول اللہ کماتے ہم ہیں، پسینہ ہمارا چھوٹتا ہے، یہ تو بیٹھ کر کے رانی بن کر کے کھاتی ہے، اس کی کیا قربانی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر شادی سے پہلے تم سے کہا جاتا کہ شادی کرو گے ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا، خاندان کو چھوڑنا پڑے گا، تو کنوارے ہی رہ جاتے، شادی نہیں کرتے۔ مان جاؤ اس لڑکی کے اوپر کہ اس نے تم سے نکاح کیا اور تمہاری خاطر سب کو چھوڑ دیا، اس کی قربانی تم سے زیادہ ہے۔ پہلی بار جب دیکھیں گے آپ کہ لڑکی میکے سے سسرال جاتی ہے تو جلدی آ جاتی ہے، 1 دن میں 2 دن میں 3 دن میں، رسم جہاں جہاں جیسی جیسی رسم ہے، لڑکی پہلی بار سسرال گئی جلدی آ گیا۔ تو جب وہ پہلی بار سسرال سے میکے آتی ہے تو محلہ بھر کی ساری عورتیں گھر لیتی ہیں
सवाल जवाब होता, बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। शौहर कैसे थे? तो माशा अल्लाह। ससुराल कैसी थी? तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक लड़की और एक औरत कहती है ये सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो, बेटी के सास कैसी थी? तो लड़की कहती है अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल दो। माँ तो माँ थी, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। माँ अदब भी देती है, हौसला भी देती, कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे बड़ा सदमा हुआ, मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जब मैं कैसे ससुराल गई थी तो कौन लेकर के गई? क्या सास आई थी। 100 लड़की में हमको पसंद किया, 99 को छाड़ दिया, बहू बना करके मैं कैसे ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए, ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। शादी करके आती है जब मैं कैसे ससुराल, सास ससुर पर हुक्म करे और ननद से ठोके ताल, जरा जरा सी बात में घर में पैदा करे बवाल। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। अब तो हमारी माँ बहनों की कासिर है बर्बादी, कहेगी दाढ़ी वाले से मैं नहीं करूँगी शादी। टीवी सिनेमा जिसके घर हो उसका करे सवाल, बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। चुगली गीबत का ये हरदम जपेगी घर में माला, झगड़ा झांटी करेगी अक्सर शैतानों की खाला, झगड़ा झांटी करेगी अक्सर शैतानों की खाला। अपनी खराबी पर तो जरा भी करती नहीं ख्याल, बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। बस आखिरी पैगाम 3 मिनट का चतुर्वेदी साहब के लिए माहौल बन चुका है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे दरखास्त करता हूं कि बगैर सुने हुए आप यहां से नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, और अपनी बीवी को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पहली फुर्सत में हुकूमत चली थी। आखिरी पैगाम है, सुना रहा हूं, जल्दी से ये जलसा निकल गया। मैं दुआ करता हूं एक बात हमारी तरफ डिस ब्रेक मार करके तवज्जो कीजिए, ये मेरी बात नहीं है, नबी की बात है। एक काम सिर्फ आप कीजिए, आपको 3 फायदे होंगे। कल से तजर्बा कर लीजिए, अगर इसके खिलाफ हो जाए तो आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं। सिर्फ एक काम आपको करना है, 3 फायदे होंगे। माँ बाप जिंदा है तो खिदमत कीजिए, इंतकाल कर गए दुआए मगफिरत कीजिए। एक काम आपको करना है, नबी की ज़बान ने इसकी ज़मानत दी है कि आपको 3 फायदे होंगे। आपकी रोज़ी बढ़ जाएगी, उम्र बढ़ जाएगी, सेहत बढ़ जाएगी। तजर्बा करके आप देख लीजिए, कल से तजर्बा करके देख लीजिए। बेटा में माँ में झगड़ा चल रहा है, तो माँ कह रही है बेटा मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी, 32 धारे हमने तुमको दूध पिलाए हैं, मैं माफ नहीं करूंगी। तो बेटा बोलता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तूने अपना दूध थोड़ो पिलाया है, डब्बे का दूध पिलाया है। बीवी गाली का गोला दाग रही है, मियाँ खामोशी से सुन रहे हैं। जब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो तिल मिला करके उठा, बोला अफसोस कि तू मेरी बीवी है, अगर तेरी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देता। तीसरे नमूने को आप जरा ध्यान से सुनिएगा। वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, जितना के तराशोगे वो और सिवा होगा,
جتنا کہ تراشو گے وہ اور سوا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ فرعون سمجھتا تھا سمجھتا تھا بھگوان فقط میں ہوں، نادان یہ نہ سوچا موسیٰ بھی کہیں ہوگا، نادان یہ نہ سوچا موسیٰ بھی کہیں ہوگا۔ بڑا خوبصورت جلسہ، آدھا سے زیادہ نکل گیا، تھوڑا سا باقی رہ گیا۔ عظیم مقرر عبداللہ سالم صاحب چترویدی دامت برکاتہم تشریف لا چکے، ان کا کلیدی خطاب آپ کو سننا ہے، وہ آپ کا عظیم مہمان ہے۔ ان سے پہلے ماحول بن جائے اس کے لیے تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سو کر کے سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، جاگ کر کے سنیے گا تو پیغام کی حفاظت ہوگی اور اللہ ہم سب کو عمل پر کھڑا فرمائے گا۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر 3 احسان کیے ہیں، بہت بڑا احسان ہے۔ وہ پہلا اور دوسرا اور آخری احسان کیا ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، ہمارے نبی نے ہمارے اوپر 6 احسان کیے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں اور آخری احسان کیا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ ہمارے نبی نے دنیا کا دل جیتا، 10 سال میں 9 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام پھیلایا، صرف 3 کام کیے۔ وہ 3 کام کیا تھے؟ پہلا اور دوسرا اور آخری۔ سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ خدا کا ہمارے اوپر 3 احسان۔ پہلا احسان، اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ اگر کتا بنا دیتا، بندر بنا دیتا تو کیا بگاڑ لیتے؟ پہلا احسان۔ دوسرا احسان، اس مالک نے ہمارے اوپر یہ فرمایا، ہم نے اسلام کے لیے کوئی قربانی نہیں دی، کوئی قیمت نہیں چکائی، اللہ نے مفت میں اسلام دے کر مسلمان بنایا۔ دوسرا احسان۔ تیسرا احسان اس مالک کا کہ آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ 3 احسان ہمارے مالک نے ہمارے اوپر کیے ہیں۔ وعدہ کیجئے جب تک زندہ رہیں گے اس مالک کی نمک حرامی اور نافرمانی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے نبی کا 6 احسان۔ پہلا احسان ہمارے نبی کا، ہمارے نبی نے بتایا کہ تمہارا خدا ایک ہے، ایک کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تمہارے ماں باپ ایک ہے، آپس میں تم بھائی بھائی ہو۔ ماں باپ جب ایک ہوتے ہیں تو بچوں کا رشتہ آپس میں بھائی بھائی کا ہوتا ہے۔ تم آپس میں بھائی بھائی ہو کیونکہ تمہارے ماں باپ ایک ہیں۔ تیسرا احسان ہمارے نبی کا کہ دوسرے انسان کی توہین مت کرنا۔ توہین کرنا کعبے کو ڈھانے کے برابر ہے۔ دوسرے انسان کی تعظیم کرنا، دوسرے انسان کی تعظیم کعبے کو تعمیر کرنے کے برابر ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، رات دن گناہ کیے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورج ابھی پورب سے نکل رہا ہے، توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ شام کا بھٹکا صبح کو لوٹے تو اس کو بھٹکا نہیں کہہ سکتا۔ انشاءاللہ اپنے گناہ سے سچے دل سے توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارے نبی کا 5واں احسان، یہ دنیا تمہاری منزل نہیں ہے، تمہاری منزل آخرت ہے، خدا کے سامنے کھڑا ہونا۔ اور ہمارے نبی کا آخری احسان، دنیا کے چکر میں دین کو برباد مت کرنا، ورنہ تم سے بڑا بدنصیب کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی نے پوری دنیا میں 3 راستے سے انقلاب لایا۔ 10 سال کے اندر 9 لاکھ مربع میل زمین کو فتح کیا، صرف 3 کام کیے۔ پہلا کام یہ کیا، محبت کیا، نفرت نہیں کی۔ دوسرا کام کیا، معاف کیا، بدلہ نہیں لیا۔ تیسرا کام کیا، مدد کی،
मदद से मुंह नहीं मोड़ा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अपनों पर सितम करेंगे, गैरों पर करम करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेदारी मुकम्मल नहीं है, पिंडाल में कम है, ससुराल में ज्यादा। नबी आते रहे, आखिर में नबियों के इमाम आए, वो दुनिया में खुदा का आखिरी पैगाम ले आए। चुकाने आए बंदों की जबी अल्लाह के दर पर, सिखाने आदमी को आदमी का एहतराम आए। वो आए जब तो वो आए जब तो बंदों को फरिश्तों के सलाम आए। वो आए जब तो बंदों को फरिश्तों के सलाम आए। उसका घर मस्जिद है, उसको हम सजदे से आबाद करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा। आप जब तेजी के साथ हाथ उठाते हैं तो दिल खुश होता है कि आप पिंडाल में हैं, बेदार हैं। अल्लाह आपकी बेदारी को सलामत रखे। बड़ा अच्छा जलसा चल रहा। ख्वाब देख रहा आदमी, ख्वाब में क्या देखा? मैं आजान दे रहा हूं। ख्वाब देख रहा है आदमी, और ख्वाब में क्या देख रहा है कि मैं आजान दे रहा हूं। ख्वाब बहुत अच्छा है। अल्लाह अपने घर की जियारत कराएगा, हज अता फरमाए। एक आदमी ख्वाब देखा, सजदे में हूं, मैं अपनी पेशानी को जमीन से टेक रहा हूं, अल्लाह के लिए सजदा कर रहा हूं। ख्वाब बहुत अच्छा है। इसकी 3 ताबीर दी जाती है। इसकी उम्र बढ़ेगी, तौबे से, गुनाह से तौबा करेगा, मुसीबत से नजात पाएगा। बहुत अच्छा ख्वाब है। लेकिन ख्वाब देखते देखते क्या देख रहा है कि मस्जिद उजड़ गई है। फूस की मस्जिद थी, उजड़ गई। पुख्ता मस्जिद थी, वीरान हो गई। ख्वाब में देखता है, ख्वाब बहुत बुरा है। मुसीबतों का पहाड़ मुसलमानों के ऊपर टूटने वाला है। मस्जिद वीरान हो गई, ख्वाब में देखा। उसकी ताबीर है कि मुसलमानों पर मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है। आप देख रहे हैं सामने कितने मोबाइल हैं। इन मोबाइलों का तजर्बा आपको बताने के लिए जा रहा हूं। सिर्फ 5 मिनट आप मोबाइल देखिए, 1 घंटे की नींद आपकी आंख से उड़ जाएगी। करवट आप बदलते रहेंगे मगर नींद नहीं आएगी। 5 मिनट के लिए आजान के बाद खुदा के घर आ जाइए, मस्जिद आ जाइए, दायां पांव उतार करके दुआ पढ़ के मस्जिद में दाखिल हो जाइए। अभी आप थोड़ी देर मस्जिद में बैठेंगे, आपको झटके पे झटका आने लगेगा। और आप नहीं देखते, रोजाना देखते हैं कि खुतबा होता रहता है जुमा के दिन, लोग झटके पे झटका लेते रहते हैं। क्यों भाई? ये राज क्या है? दरअसल जब आदमी मोबाइल देखता है तो उसकी रूह परेशान होती है, उसका दिल परेशान होता है। जब रूह परेशान होगी, दिल परेशान होगा तो नींद नहीं आएगी। खुदा का बंदा खुदा के घर में आया, अल्लाह की रहमत उसके ऊपर बरस रही है, उसके दिल को सुकून मिल रहा है, इसलिए झटके पे झटका आ रहा है। नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। बाजार रोज जाएंगे, मस्जिद कभी कभी इंशाअल्लाह। खैर, ये देखिए, जरा देख लीजिए कहाँ है ये। पटना जाने वाले हैं या रांची जाने वाले हैं? जाग ए उम्मती शाह दुनिया बदी, जाग ए उम्मती शाह दुनिया बदी, तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं। बुलबुले कह रही है ये क्या हो गया, इस चमन का निगे बाकहा सो गया। मस्जिदे आज तेरी सुनसान है, तो अपने को कहता मुसलमान है। सीरत के हवाले से पैगाम सुनने के लिए तैयार? 3 मिनट का पैगाम। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह पूरी उम्मत को, अल्लाह नबी की सारी उम्मत को सुन्नत पर खड़ा फरमाए। नमाज का वक्त हो गया, घड़ी लगी हुई है दीवार में,
इमाम साहब आए, कोट पतलून में आए। एक मुक्तदी बोला, आप इमाम साहब हैं, आलिम हैं, कोट पतलून में आप नमाज पढ़ाने के लिए आ गए? तो उस इमाम साहब की गुस्ताखी देखिए, वो क्या कहता है। अगर नबी भी इस जमाने में पैदा होते तो वो भी कोट पतलून में नमाज पढ़ाने के लिए आते। इस घर को आग लग गई घर के चराग से। मेंबर बना हुआ होता है, मेंबर की सीढ़ी होती है। जुमे के दिन इमाम आकर के खुतबा देता है, खुतबे के बाद नमाज पढ़ाता है। कोट पतलून में आया, और ये बहुत दूर की बात नहीं है, इस मुल्क में भी कहीं कहीं है और इस मुल्क से बाहर भी है। और अब देखा जा रहा है, ये मुताले की बात नहीं है, तजर्बे की बात है। मेंबर पर किताब रखी जाती थी, खुतबे की लाठी रखी जाती थी, अब उस मेंबर पर जुब्बा रखा हुआ है। और इससे भी हैरत अंगेज बात आपको सुनाऊंगा, कलेजा मुंह को आ जाएगा। मसनूई दाढ़ी रखी हुई होती है मेंबर के ऊपर। कोट पतलून में आया नमाज पढ़ाने के लिए इमाम। नमाज पढ़ाने से पहले उस जुब्बे को मेंबर से उठाया, उसको पहन लिया, और वो जो डुप्लीकेट दाढ़ी रखी हुई थी उसको लगाया। अल्लाहु अकबर, नमाज शुरू हो गई। अस्सलामु अलैकुम जैसे कहा, जुब्बा उतर गया, दाढ़ी उतर गई। नबी का उम्मती, नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाया, अल्लाह ने जिल्लत के गड्ढे में डाल दिया। इसी हिंदुस्तान में अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर साहब आए थे, चले गए। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं कोई नया मजहब कबूल करना चाहता हूँ। तो मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह हयात से थे, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को अल्लाह नूर से भर दे, उनके दर्जात फरमाए। वो आए डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब, 120 मजहब में इस्लाम है, इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है, आप कबूल कर लीजिए। तो उन्होंने क्या बात कही, खून के आंसू आप रोएंगे। उन्होंने कहा, मौलाना आपकी शक्ल मुसलमानों की है, मुझे खुशी है। आपका चेहरा मुसलमानों का है, आपका कपड़ा मुसलमानों का है, आपके सर के बाल मुसलमानों के हैं, सर से लेकर के पैर तक आप मुसलमान नजर आते हैं, मुझे खुशी है। मैं आपका भी एहतराम करता हूँ, इस्लाम का भी एहतराम करता हूँ, मगर इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं बनूंगा। क्यों? 80% हिंदुस्तान का मुसलमान, मुझको मुसलमान नजर ही नहीं आता। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। खतरे में है तेरे मजहब की शान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है। कासिर खुदा का, कासिर खुदा का है ये इम्तिहान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ा मुश्किल काम होगा। तीसरा पैगाम जल्दी से निकल जाएगा, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। आप 3 काम अपने बच्चों के साथ करते हैं, 3 एहसान करते हैं। मेरी उम्र तजर्बा बताने की नहीं है, मेरी कच्ची दाढ़ी है, लेकिन किताबों में तजर्बा लिखा हुआ है, उसने नकल कर रहा हूं। 3 एहसान आप अपने बच्चे के ऊपर करते हैं। उसको अच्छा खाना खिलाते हैं, बच्चा एहसान भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। बच्चे को अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, बच्चा एहसान भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। बच्चे के लिए अच्छा मकान बना रहे हैं, जब उसका जमाना आएगा तो यह मकान मकबरा बन जाएगा, उसके डिमांड पर नहीं आएगा, उठा करके फेंक देगा। इस एहसान को भी याद नहीं रखेगा। लेकिन किताबों में तजर्बा लिखा है कि एक एहसान कर दीजिए, जिंदगी भर याद रखेगा। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम खूबसूरत है, हुस्न है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न है तो पहली मुसीबत आई, कुएं में डाले गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न मिला
تو دوسری مصیبت آئی کہ مصر کے بازار میں بیچ دیے گئے، یوسف علیہ السلام کو حسن ملا۔ تیسری مصیبت یہ آئی کہ زلیخا نے جیل میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جیسے ہی علم دیا، جیل سے باہر نکلے، کرسی پر بیٹھ کر کے حکومت کیا، 90 سال تک حکومت کیا۔ سلیمان علیہ السلام سے اللہ نے کہا تین اختیار میں، تین باتوں میں ایک بات کا اختیار ہم آپ کو دیتے ہیں، یا تو آپ علم لے لو ہم علم دیں گے، یا تو مال لے لو ہم مال دیں گے، یا تو حکومت لے لو ہم حکومت دیں گے، لیکن ایک چیز دیں گے، آپ کو اختیار ہے جو لینا چاہیں وہ ہم دیں گے۔ سلیمان علیہ السلام کو اختیار ملا، کرسی چاہیے کرسی دیں گے، مال چاہیے مال دیں گے، علم چاہیے علم دیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے 5 منٹ کے بعد فوراً فیصلہ سنایا، مالک مجھ کو مال نہیں چاہیے، مجھ کو کرسی نہیں چاہیے، مجھ کو علم چاہیے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے علم لے لیا تو اللہ نے کہا کہ اصل چیز تم نے ہتھیا لیا، اور کرسی اور مال و دولت بغیر علم کے نہیں ہے۔ جب تم نے علم لے لیا تو چلو میں نے تمہیں مال بھی اور حکومت بھی اپنے فضل سے دے دیا۔ تیسری بات پر بہت دھیان رکھیے گا، میری طرف دیکھیے آپ، یہ میرا ہاتھ ہے جس میں میں مائک پکڑ رہا ہوں، اور یہ میرا پیر ہے، میں کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں، اور پنڈال اس اسٹیج پر میرا پیر ہے۔ پیر دیکھیے سب سے نیچے ہے، اس کے نیچے ہاتھ ہے، اور پھر آ جائیے تھوڑا سا اوپر، یہ دل ہے، یہ بیچ میں ہے، اور اس سے اوپر آئیے تو سر ہے، سر سے اوپر کچھ نہیں ہے، یہ سب سے اوپر ہے۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، ہاتھ پاؤں سے آدمی کام دھندا کرتا ہے تو سب سے نیچے رکھ دیا، اور دل سے آدمی دولت کماتا ہے تو بیچ میں رکھ دیا، اور دماغ سے آدمی علم حاصل کرتا ہے، اس کو سب سے اوپر رکھا۔ مالک کے اشارے کو سمجھیے کہ تمہارے بچے کے پاس اگر علم ہوگا تو تمہارا بچہ اسی طرح سر بلند ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، اوقات کو داؤ پہ لگائیں گے، اپنے بچے کو جاہل نہیں رکھیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اگر تعلیم میں ہم کچھ ترقی کر نہیں سکتے، ترقی کا ہمارا کوئی امکان ہو نہیں سکتا، اگر تعلیم کی مشکل پہ قابو پا نہیں سکتے تو ہم سے کوئی مشکل کام آسان ہو نہیں سکتا۔ کرے تہذیب سے آراستہ ہم اپنی نسلوں کو، شکیلی سے زیادہ کوئی احسان ہو نہیں سکتا، شکیلی سے زیادہ کوئی احسان ہو نہیں سکتا۔ دنیا اور آخرت کے حوالے سے پیغام ہے، سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ لون پر پیسہ اٹھا کر کے مکان بنائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، مکان آدمی 4 مقصد کے لیے بناتا ہے، 3 مقصد تو صحیح ہے، 1 مقصد غلط ہے۔ 4 مقصد کے لیے مکان آپ بناتے ہیں، روٹی کپڑا مکان۔ مولانا عبد الباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کی دنیا 2 جگہ ملے گی آپ کو، ایک پخانے میں، ایک باورچی خانے میں۔ ہمیشہ تکیہ پر سر رکھ کر کے مسلمان سوچے گا کہاں سے لائیں گے، کہاں سے کمائیں گے، جب کما لیں گے پیسہ لائیں گے تو کیا کھائیں گے، جب کھا لیں گے تو اس کو نکالیں گے کہاں۔ مسلمانوں کی دنیا 2 جگہ آپ کو نظر آئے گی، ایک باورچی خانہ، ایک پاخانہ، روٹی کپڑا مکان۔ مقصد کو یہ قوم بھول گئی، مقصد کو بھول گئی، منزل کا پتہ نہیں۔ تو مکان 4 مقصد کے لیے لوگ بناتے ہیں، 3 مقصد تو صحیح ہے، 1 مقصد غلط ہے۔ رہائش کے لیے مکان بنا رہا ہے کہ سر چھپانے کو جگہ مل جائے، یہ مقصد صحیح ہے۔
سردی گرمی سے اس کو آرام مل جائے، آسائش کے لیے مکان بنا رہا ہے، یہ مقصد بھی صحیح ہے۔ آرائش کے لیے مکان بن رہا ہے کہ آنکھ بھی ٹھنڈی ہو جائے، دل بھی خوش ہو جائے، یہ مقصد بھی صحیح ہے۔ نمائش کے لیے مکان بنا رہا ہے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہے، یہ مقصد حرام ہے، گناہ ہوگا۔ ہر مکان کے اندر دو عیب ہے، اس لیے اپنے لیے مکان بنائیے، اپنے ناتی اور اپنے پوتا کے لیے مکان مت بنائیے۔ جب اس کا زمانہ آئے گا تو مقبرہ بن جائے گا، آپ کا مکان اٹھا کر کے پھینک دے گا۔ صرف اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے مکان بنائیے۔ ہر مکان کے اندر دو عیب ہے۔ پہلا عیب یہ ہے جتنا پرانا ہوگا اتنا کمزور ہوگا، اتنا بدصورت ہوگا، پہلا عیب۔ دوسرا عیب یہ ہے کہ زلزلہ آئے گا تو مکان آپ کو چھوڑ دے گا، اور خدا نے پروانہ بھیج دیا، ملک الموت آ گئے تو آپ کو مکان چھوڑنا پڑے گا۔ مکان کے اندر دو عیب۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ اورنگزیب بادشاہ کے دور کے عالم دین تھے، عالم دین بھی تھے اور اورنگزیب بادشاہ کے رشتہ دار بھی تھے، لیکن کرائے کے مکان میں رہتے تھے، اپنا مکان نہیں بنایا۔ پوچھا گیا کہ حضرت آپ نے اپنا مکان نہیں بنایا؟ کہا کہ جب جنازہ اٹھتا ہے تو اپنا اور پرایا مکان دونوں برابر ہو جاتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کہ مکان کے چکر میں حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر اپنا دین برباد نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کتنا اونچا بسر دنیا کو بنا لے جاؤ گے، کتنی گہری اس کی بنیاد دیکھو ڈالے جاؤ گے، کتنا عرض و طول میں اس کو بڑھا لے جاؤ گے، کھینچ کر اس کا کہاں تک سلسلہ لے جاؤ گے، کتنا اس کو کیا چلتی دفعہ سر پر اٹھا لے جاؤ گے، اس کو کیا چلتی دفعہ سر پر اٹھا لے جاؤ گے، اس کو کیا چلتی دفعہ سر پر اٹھا لے جاؤ گے، آئے تھے کیا لائے تھے، جاؤ گے کیا لے جاؤ گے، آئے تھے کیا لائے تھے، جاؤ گے کیا لے جاؤ گے۔ آواز میری بیٹھی ہے، میں بیمار تھا، معذرت کیا، لیکن جلسے والے نے مانا نہیں، مجھے آپ کی خدمت میں آنا پڑا، لیکن آپ نے میری رسوائی سے مجھ کو بچا لیا۔ آپ اسی طرح سن رہے ہیں جیسے آپ مجھے پہلے سنا کرتے تھے۔ اللہ آپ کو قیامت کی رسوائی سے بچائے۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام ہے، ہمارا جوان سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ ہمارا جوان کیسے ترقی کرے گا؟ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، 1000 روپیہ لے کر کے آدمی بازار جاتا ہے، جھولا خالی رہ جاتا، پیسہ ختم ہو جاتا ہے۔ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، اس مہنگائی سے ہمارا جوان کیسے بچے گا؟ رات دن حلال روزی کمانی پڑے گی، حساب سے خرچ کرنا پڑے گا۔ میں گارنٹی لیتا ہوں مسند رسول پر بیٹھ کر کے دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکے۔ اب غور کیجئے گا، رات میں ٹارچ لے کر کے آپ دیوار پر ماریے، زمین پر ماریے، تو کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی، ایک چیز نظر آئے گی، چوٹی چلتی ہوئی نظر آئے گی، کہیں سے آ رہی ہے، کہیں جا رہی ہے۔ جانتے ہیں یہ چوٹی کہاں سے آ رہی ہے، کہاں سے جا رہی ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے نوجوانوں سے کہا، او نوجوانوں، اپنے وقت کو برباد کرنے والوں، اس چوٹی سے نصیحت پکڑو، جو رات دن محنت مزدوری کر کے اپنی روزی جمع کر رہی ہے۔ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ جب بارش ہوگی باہر نکلنا مشکل ہوگا،
اس کے لیے ابھی سے کما رہی ہے۔ اسے پتا ہے کہ سردی کے زمانے میں گھر سے باہر نکلنا مشکل ہے، اس کے لیے ابھی سے کما رہی ہے۔ اس چوٹی سے نصیحت پکڑو، اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو، خاندان کو بچانا چاہتے ہو تو رات دن ایک کر کے حلال روزی کمانی پڑے گی، حساب سے خرچ کرنا پڑے گا۔ ایک جوان دکان کھولتا ہے، دکان میں بیٹھا، دوسرا جوان مسجد میں بیٹھ گیا، اللہ اللہ کر رہا ہے، وہ صرف مسجد ہی میں بیٹھا ہے اور کچھ نہیں کر رہا ہے۔ دوسرا جوان مسجد سے نکلا، دکان کھول کر کے بیٹھا۔ ابراہیم نقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں میں افضل کون ہے؟ تو لکھا جو دکان پر آ کر کے بیٹھا، وہ اس تصویر ہاتھ میں لے کر کے مسجد کو ٹھکانہ بنانے والے سے افضل اس لیے ہے کہ وہ بازار میں آ کر کے حلال روزی کما رہا ہے، شیطان سے جہاد کر رہا ہے۔ ایک جوان ہے، تسبیح لے کر کے مسجد میں بیٹھا اور کہتا کہ اللہ روزی دے گا، مجھے کمانا نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جاہل ہے، یہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ ایک جوان دعا کر رہا تھا، مالک چھپر پھاڑ کر کے دے دو۔ حضرت عمر نے سن لیا، کہا وہ جوان کیا دعا کر رہے ہیں؟ کہا ایک ریل کی دعا تھی، جانے دیجیے۔ کہا یاد رکھو آسمان سے سونا برستا نہیں ہے، آسمان سے چاندی برستی نہیں ہے، صرف دعا سے تم کو روزی نہیں مل جائے گی، مسجد میں ضرور دعا کرو اور روزی تلاش کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکل جاؤ۔ ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا، بھیک کا کٹورا لے کر کے کہتا اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ ایک آدمی بولا کہ بھیک مانگ رہے ہو یا فٹ بال کھیل رہے ہو؟ بڑے بے شرم آدمی، بھیک مانگنے والا سر گاڑ کر کے بھیک مانگتا ہے، تم سر اٹھا کر کے بھیک مانگتے ہو۔ کہ شرم کی کون سی بات ہے؟ میرا دادا نیشنل فقیر تھا، میرا باپ انٹرنیشنل فقیر ہے، خاندانی پیشہ ہے۔